सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیلابی کیفیت کے حوالے سے اور مونسون کے بعد جو پاکستان میں صورتحال۔ جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر اینکر پرسن۔ جمیل فاروقی صاحب، یہ تو ڈیم بنایا جانا بہت بڑے معاملات ہیں، ڈیم کی باتیں آپ نے بھی پچھلے سال میں سن لی، ہم نے بھی سن لی، وہ کب بنے گا، کیا ہوگا، وہ تو معاملات ہیں، لیکن یہ سیلاب کی کیفیت ہے جس میں ایسا پانی جو ہم ہر سال زمینیں اپنی تباہ کر کے، شہر اپنے تباہ کر کے، گاؤں دیہات اپنے تباہ کر کے سیلاب کی کیفیت میں نکال دیتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب، کیا ادھر سوچنا گناہ تھا کہ ڈیمز بنا لیے جائیں؟ منگلا کے بعد یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے کہ اگلی آنے والی نسلوں کے لیے بجلی بھی ہو جائے، زراعت بہتر ہو جائے ان ڈیمز کے ذریعے، لیکن ادھر سوچا نہیں گیا، بند کر دیا۔ اب آپ سمجھتے کہ کوئی حل ہے؟ راتوں رات تو ڈیم نہیں بنے گا، کوئی حل کی جانب حکومت سوچتی ہے؟ مدثر، مسئلہ سارا یہ ہے کہ قوموں کی زندگی ان کی ترجیحات سے بدلتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ کی لائف میں۔ ہمارے ہاں کرونا پینڈیمک ہوتا ہے تو ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ سندھ وفاق سے اور وفاق سندھ سے لڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ گھمبیر صورتحال ہوتی ہے ناگہانی کیفیات میں یا ناگہانی آفت میں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا، اس وقت ہماری کیا ترجیحات تھیں؟ کیا آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں ہے؟ بطور ہیومن جو ہم ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے وہ سوچنے سے کتراتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک کے جو رسپانسبلز ہوتے ہیں، سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات کا فرق اسی سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ ویژن کے ساتھ آگے سوچ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں کسی نے 1950 میں سوچا تھا کہ ہمیں 2020 میں کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ کو 1000 کلومیٹر کی جرنی کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلا سٹیپ تو لینا ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے ہاں ترجیحات کیا ہے؟ اگر ہمارے گزشتہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے اور اس کو شروع کرنا ہے، تو کیا وہ پہلا سٹیپ ہمارے ہاں کسی نے لیا؟ یہ ساری وہ ترجیحات ہیں جس کو ہم نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ بات کر لیں کسی سے، مونسون آیا ہے، مونسون چلا جائے گا، زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی ہو جاتا ہے اور پانی نکل بھی جاتا ہے، اور ہر سال آ جاتا ہے اور ہر سال نکل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ 73 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کراچی کی بات کر رہے تھے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، کراچی میٹروپولیٹن سٹی، دنیا کا 7واں بڑا شہر، اور اس کو بیٹا گلوبل سٹی رینکنگ میں 7واں نمبر دیا گیا ہے، اور 2014 کے مطابق $114 بلین ریونیو 2014 میں تھا۔ ابھی $200 بلین سے زیادہ ریونیو اس شہر کا ہے۔ اس کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ پانی کی نکاسی نہیں ہوتی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر تعفن زدہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت سے نکلنے کے لیے نہ تو صوبہ سوچتا ہے، نہ لوکل گورنمنٹ سوچتی ہے، نہ وفاق سوچتا ہے۔ وفاق کہتا ہے 2 سال میں ہم کریں تو کیا کریں، ہمیں تو گزشتہ حکومتوں نے گاندھی اتنا دیا ہے۔ جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کراچی کو چھوڑ دیں، پنجاب میں آ جائیں، ساؤتھ پنجاب میں راجن پور سے جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہر سال 5 بند باندھے ہوئے ہیں، ہر سال وہاں سے پانی کراس کرتا ہے، فلڈ آتا ہے اور پورے کی پورے کھیتوں کو اور فصلوں کو، ایگریکلچر لینڈ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ آج تک 73 سال میں کسی نے سوچا کہ یار یہ اتنا وافر مقدار میں پانی جو ہے وہ آپ کی آبادیوں کو یہاں سے مسمار کرتا ہوا نکل جاتا ہے، دوبارہ سمندر میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو ہم کہیں سٹور کر سکتے ہیں، اس سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ ہو سکتی ہے۔ کسی نے نہیں سوچا۔ پلاننگ کرنے والے آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، انہی لوگوں سے، انہی عوام کے چندے کے اوپر آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس کا انیشیشن ہوتا ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات دیکھیں، ہمارے ہاں میٹرو بسز زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ہاں میٹرو ٹرین زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے ہاں سی ایم کے لیے ہیلی کاپٹر کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے ہاں گورنرز کے لیے نئے ہاؤسز بننا بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے ہاں ایم این ایز کے لیے نئے ہاسٹلز بننا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایک میٹروپولیٹن شہر کے اندر اگر تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو پورے کا پورا شہر ڈوب جاتا ہے، نظام زندگی جمیل صاحب، اس کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ اگر میٹرو بسز بنیں گی تو وہ نظر آئیں گی، سٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے سب کو نظر آئیں گی۔ سیوریج کا معاملہ ہوگا تو وہ زیر زمین چلا جائے گا، اس کا تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا کسی نے آ کے یہ کام کیا تھا۔ اچھا، میں راجہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں، حکومتوں کے معاملات بھی ہیں، وہ گلہ جو آپ کر رہے ہیں بالکل بجائے، لیکن ادارے جو کام کر رہے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ راجہ صاحب، یہ پلوں کو بچانے کے لیے، ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے، شہروں میں پانی داخل نہ ہو، پھر آخرکار بند توڑنا پڑتے ہیں کیونکہ دریا کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو تیاری بند کی کر لی ہے، تمام تر چیزیں کر لی ہیں،
کون سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں پنجاب میں خاص طور پر، اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کا اور سینٹرل پنجاب کا یہ جو ایریا ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے دریا اور سیلاب، تو کون سے ایریاز ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے زیادہ فوکس کر رکھا ہے اس وقت؟ آپ وقت ہماری جو صورتحال ہے ایک صاحب کو عرض کیا کہ جو ہمارے ملک کا جو زیادہ تر علاقہ ہے جو جس میں پنجاب شامل ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیلابی کیفیت کے حوالے سے اور مونسون کے بعد جو پاکستان میں صورتحال۔ جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر اینکر پرسن۔ جمیل فاروقی صاحب، یہ تو ڈیم بنایا جانا بہت بڑے معاملات ہیں، ڈیم کی باتیں آپ نے بھی پچھلے سال میں سن لی، ہم نے بھی سن لی، وہ کب بنے گا، کیا ہوگا، وہ تو معاملات ہیں، لیکن یہ سیلاب کی کیفیت ہے جس میں ایسا پانی جو ہم ہر سال زمینیں اپنی تباہ کر کے، شہر اپنے تباہ کر کے، گاؤں دیہات اپنے تباہ کر کے سیلاب کی کیفیت میں نکال دیتے ہیں، تو فاروقی صاحب کیا ادھر سوچنا گناہ تھا کہ ڈیمز بنا لیے جائیں؟ منگلا کے بعد یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے کہ اگلی آنے والی نسلوں کے لیے بجلی بھی ہو جائے، زراعت بہتر ہو جائے ان ڈیمز کے ذریعے، لیکن ادھر سوچا نہیں گیا، بند کر دیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حل ہے؟ راتوں رات تو ڈیم نہیں بنے گا، کوئی حل کی جانب حکومت سوچتی ہے؟ مدثر، مسئلہ سارا یہ ہے کہ قوموں کی زندگی ان کی ترجیحات سے بدلتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ کی لائف میں۔ ہمارے ہاں کرونا پینڈیمک ہوتا ہے تو ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ سندھ وفاق سے اور وفاق سندھ سے لڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ گھمبیر صورتحال ہوتی ہے ناگہانی کیفیات میں یا ناگہانی آفت میں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا، اس وقت ہماری کیا ترجیحات تھیں، کیا آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں ہے؟ بطور ہیومن جو ہم ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے وہ سوچنے سے کتراتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک کے جو رسپانسبلز ہوتے ہیں، سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات کا فرق اسی سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ ویژن کے ساتھ آگے سوچ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں کسی نے 1950 میں سوچا تھا کہ ہمیں 2020 میں کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ کو 1000 کلومیٹر کی جرنی کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلا سٹیپ تو لینا ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے ہاں ترجیحات کیا ہے؟ اگر ہمارے گزشتہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے اور اس کو شروع کرنا ہے، تو کیا وہ پہلا سٹیپ ہمارے ہاں کسی نے لیا؟ یہ ساری وہ ترجیحات ہیں جس کو ہم نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ بات کر لیں کسی سے، مونسون آیا ہے، مونسون چلا جائے گا، زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی ہو جاتا ہے اور پانی نکل بھی جاتا ہے، اور ہر سال آ جاتا ہے اور ہر سال نکل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ 73 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کراچی کی بات کر رہے تھے، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، کراچی میٹروپولیٹن سٹی، دنیا کا 7واں بڑا شہر، اور اس کو بیٹا گلوبل سٹی رینکنگ میں 7واں نمبر دیا گیا ہے، اور 2014 کے مطابق $114 بلین ریونیو 2014 میں تھا۔ ابھی $200 بلین سے زیادہ ریونیو اس شہر کا ہے۔ اس کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ پانی کی نکاسی نہیں ہوتی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر تعفن زدہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت سے نکلنے کے لیے نہ تو صوبہ سوچتا ہے، نہ لوکل گورنمنٹ سوچتی ہے، نہ وفاق سوچتا ہے۔ وفاق کہتا ہے 2 سال میں ہم کریں تو کیا کریں، ہمیں تو گزشتہ حکومت نے گاندھی اتنا دیا ہے۔ جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کراچی کو چھوڑ دیں، پنجاب میں آ جائیں، ساؤتھ پنجاب میں راجن پور سے جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہر سال 5 بند باندھے ہوئے ہیں، ہر سال وہاں سے پانی کراس کرتا ہے، فلڈ آتا ہے اور پورے کی پورے کھیتوں کو اور فصلوں کو، ایگریکلچرل لینڈ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ آج تک 73 سال میں کسی نے سوچا کہ یار یہ اتنا وافر مقدار میں پانی جو ہے وہ آپ کی آبادیوں کو یہاں سے مسمار کرتا ہوا نکل جاتا ہے، دوبارہ سمندر میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو ہم کہیں سٹور کر سکتے ہیں، اس سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ ہو سکتی ہے۔ کسی نے نہیں سوچا۔ پلاننگ کرنے والے آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، انہی لوگوں سے، انہی عوام کے چندے کے اوپر آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس کا انیشیشن ہوتا ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات دیکھیں، ہمارے ہاں میٹرو بسز زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ہاں میٹرو ٹرین زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ہاں
अब सीएम के लिए हेलीकॉप्टर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ गवर्नर्स के लिए नए हाउसेस बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ एमएनएस के लिए नए हॉस्टल्स बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरे का पूरा शहर डूब जाता है। निज़ाम जिंदगी जमील साहब, उसका तो मामला ये है ना कि अगर मेट्रो बसेस बनेंगी तो वो नजर आएंगी, सिटी के अंदर क्या हो रहा है सबको नजर आएंगी। सीवरेज का मामला होगा तो वो जेर जमीन चला जाएगा, उसका तो किसी को नजर ही नहीं आएगा किसी ने आके ये काम किया था। अच्छा, मैं राजा साहब से बात कर लेते हैं। हुकूमतों के मामला भी हैं, वो गिला जो आप कर रहे हैं बिल्कुल बजाय, लेकिन इदारे जो काम कर रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। राजा साहब, ये पुलों को बचाने के लिए, हेडवर्क्स को बचाने के लिए, शहरों में पानी दाखिल ना हो, फिर आखिरकार बंद तोड़ना पड़ते हैं क्योंकि दरिया का बहाव जो है वो इतना तेज हो जाता है। अब मामला ये है कि आपने जो तैयारी बंद की कर ली है, तमाम तर चीजें कर ली हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपको बताई जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब का और सेंट्रल पंजाब का ये जो एरिया है जहाँ से ये निकलता है दरिया और सैलाब, तो कौन से एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, जिनको आपने ज़्यादा फोकस कर रखा है इस वक्त? वक्त हमारी जो सूरत हाल है, एक साहब को अर्ज़ किया कि जो हमारे मुल्क का जो ज़्यादातर इलाका है जो जिसमें पंजाब शामिल है और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।